اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المفعول به عامل المفعول به الاول هو الفعل۔ آج کا سبق مفعول به کے متعلق ہے۔ مفعول به کیا ہوتا ہے، کب یہ فعل کے لیے آتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، مفعول بھی کو حذف کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اگر کیا جا سکتا ہے تو کب، اس کے عوامل کون سے ہیں، یہ ساری ابحاث جو ہیں اس سبق میں ہیں۔ تو پہلے یہ بیان فرما رہے ہیں، اوپر دیکھیں ٹائٹل کے نیچے ایک اس باکس میں ڈبے میں کہتے ہیں کہ عوامل المفعول به ثمانیۃ، مفعول به میں عمل کرنے والی 8 چیزیں ہیں، 8 عامل ہیں مفعول به کے۔ وای الفعل، اسم الفعل، اسم الفاعل، امثلۃ المبالغۃ، اسم المفعول، الصفۃ المشبہۃ، المصدر و افعال التعجب، یہ 8 چیزیں ہیں۔ فعل، اسم فاعل، مبالغہ کے صیغے، اسم مفعول، صفت مشبہہ، مصدر اور فعل تعجب، یہ 8 چیزیں ہیں جو مفعول به میں عمل کرتی ہیں، یعنی مفعول به کو نصب دیتی ہیں۔ عامل المفعول به الاول هو الفعل، مفعول به اول، پہلا مفعول به جو ہوتا ہے اس کا عامل یا عامل مفعول به الاول، مفعول به کا پہلا عامل فعل ہے، پہلا عامل فعل ہے۔ المفعول به ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل، مفعول به وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے برت تلمیذ و قلمن، تلمیذ نے، شاگرد نے قلم بنایا، قلم گھڑا، قلم مفعول به ہے، تلمیذ اس کا فاعل۔ فوائد المراد بوقوع الفعل عند النحاة وقوع النسبت فی الخارج من الفاعل، کہتے ہیں نحویوں کے نزدیک فعل کے واقع ہونے سے مراد یہ ہے کہ وقوع النسبت فی الخارج، خارج میں نسبت واقع ہو فاعل سے۔ وَلِذَلِكَ كَانَ زَيْدًا مفعولا به فی قولِکَ، تو اسی لیے زیدن جو ہے آپ کے اس قول اور مثال میں زیدن مفعول ہے، مفعول به ہے، جیسے ما ضربت زیدن مفعول به ہے۔ کما انہ فاعل فی قولک ما جاء زید، اور جس طرح یہی زید فاعل ہے اس قول میں ما جاء زید، بس جو خارج میں واقع ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ المفعول به اما ظاہر، مفعول به یا ظاہر ہوتا ہے، جیسے حافظ الطالب الدرس، الدرس مفعول به اس میں ظاہر ہے۔ وَإِمَّا مُضْمَرٌ، یا مفعول به ضمیر ہوتا ہے، جیسے الہاء وَإِيَّاكَ مِنْ قَوْلِكَ الْعِلْمُ اِقْتَصَبْتُ، جس طرح اس مثال میں ضمیر ہا پڑی، اقتصبتو ہو کے ہو جو ہے یہ مفعول ہے۔ وَإِيَّاكَ عَنِی، اس میں إِيَّاكَ مفعول ہے۔ وَيَكُونُ صَرِيحًا كَمَا مَثَلْنَا، اور صریح بھی ہوتا ہے، اور صریح ہوتا ہے اس میں صریح، جس طرح کہا ہے الدرسہ، اس میں صریح ہے، واضح ہے۔ وَمُعَوَّلٌ بِالصَّرِیح، اور مفعول به کبھی کبھی اس میں معول بھی ہوتا ہے، کیسے؟ عرفت انک قادم، عرفت فعل تو فاعل، انک قادم یہ جملہ اسمیہ خبریہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بنتا ہے عرفتوں کا، کیونکہ انا جو ہے اپنے ما بعد جملے سمیت اسم و
خبر سمیت مصدر کی تعویل میں چلا جاتا ہے، تو اصل میں عبارہ یوں ہوگی عرفت قدومہ کا، قدوم مصدر ہے، مصدر کی تعویل میں ہے ین کا۔ یجوز ان تدخل علی المفعول به اللام الجارۃ زائدۃ لمجرد التاکید، کہتے ہیں جائز ہے مفعول به کے اوپر لام جارہ داخل ہو جو زائدہ ہوتی ہے فقط تاکید کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہ۔ لزید ضربت، لزید ضربت، یہاں پر لام داخل ہوئی ہے زید کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ لام زائدہ ہے تاکید کے لیے، یہ زید مفعول ہے ضربتو کا۔ فَتُسَمَّى لام التقویہ، اس کو لام تقویت بھی کہا جاتا ہے، لأنها تقوی عاملا ضعف، اس کے عامل کی تقویت کرتی جو ضعیف ہوتا ہے، اما بتأخیر ہی، یا مؤخر کر کے، جیسے ہدی و رحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، عامل مؤخر ہے یہاں پر، یرہبون بعد میں ہے، ہدن رحمتن وغیرہ یہ پہلے آئے ہیں، اس کے معمول پہلے آئے ہیں اور عامل جو ہے فعل بعد۔ اول کون فرعن فی العمل، یا وہ عمل میں فرع ہوتا ہے اس لیے ضعیف ہو، یا عامل ضعیف ہوتا ہے مؤخر ہونے کی وجہ سے، لہٰذا لام کو لے آتے ہیں، لام تقویت کو عامل کو مقوی کرنے کے لیے، عامل کو تقویت دینے کے لیے، یا وہ عامل ضعیف ہوتا ہے اس لیے کہ وہ عمل میں فرع ہوتا ہے اصل، اس لیے جو ہے وہ لام کو لگاتے ہیں تاکہ اس عامل ضعیف کی تقویت کر دے، جیسے انت فعال لما ترید، فعال جو ہے یہاں پر عامل ہے، یہ فرع ہے عمل میں، اصل تو نہیں ہے فعال، فعال صیغہ صفت کا مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ فرع ہے اصل نہیں ہے، اصل تو فعل ہوتا ہے، یہ فعل کی فرع ہے، لہذا ٹھیک ہے عامل ہوتا ہے فعل کی طرح عمل کرتا ہے لیکن عمل میں ضعیف ہوتا ہے، اس کی تقویت کے لیے لام لیں، لما، یہ لما مفعول ہے فعال کے لیے۔ وَيَا لَا تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ اصلاً، اور یہ لا جو ہے کسی چیز کے متعلق نہیں ہوتی، یہ لام جارہ ہے، ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں کہ جار مجرور کسی نہ کسی عامل کے متعلق ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں یہ لام زائدہ ہے تاکید کے لیے ہے، کسی عامل کے متعلق نہیں ہوتی، ڈائریکٹ مفعول بنتی ہے، یعنی ہم کہیں گے فعال لما ترید، لما ترید اس کا مفعول ہے، کسی کے متعلق لیے یہ لام جارہ نہیں ہوتی۔ یکون للفعل مفعول بہ متى کان متعدیا، فعل جب متعدی ہو تو اس کا مفعول بہ ہوتا ہے، جیسے صبت الساقی ماء، ساقی نے پانی گرایا، صبت الساقی نہ سب، عفوا لفظ کیا ہے، صب الساقی ماء، ساقی نے پانی گرایا، تو ماء جو ہے یہ مفعول صبا فعل متعدی۔ فائدہ اذا حذف المفعول به وكان الغرض اثبات الفعل لفاعله من غیر تعلق بالمفعول نزل المتعدی منزلۃ الفعل اللازم، کہتے ہیں جب مفعول بھی کو حذف کر دیجئے اور غرض یہ ہو کہ فعل کو اس کے فاعل کے لیے باقی رکھنا ہے جبکہ اس فعل کا کوئی مفعول کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو نزل المتعدی منزلۃ الفعل اللازم، تو متعدی فعل لازم کے کیا مقام ہوگا؟ فلم یقدر له مفعولا، وہاں پر اس کا مفعول تقدیری بھی نہیں ہوگا، اصل مفعول محذوف ہے۔ اسی بات کو دوبارہ کریں، کہتے ہیں کہ کبھی مفعول بہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، کس لیے؟ کہتے ہیں وہاں حذف کہتے ہیں مفعول بہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور فعل کو فاعل کے لیے باقی رکھنا بھی ہمارا مقصود ہوتا ہے، جب کہ مفعول بہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں اس وقت فعل متعدی ہوتا ہے لیکن فعل لازم کے کیا مقام آتا ہے، متعدی یعنی یوں کہیں اب
کہ فعل متعدی ہے لیکن اس کا استعمال لازم والا ہے، یوں کہہ لیں اب. ہوا ینظمو وانتم لا تنظمون، اے عندہ المقدرۃ علی النظم ولیست عندکم. تو یہاں پر جو مفعول بہ یا اس کا حذف ہے تو مفعول بہ نہیں ہے، اور یہ فعل جو ہے نا ینظمو یہ لازم متعدی ہے اگرچہ، لیکن لازم کے قائم مقام آیا ہے چونکہ اس کا مفعول نہیں ہے. الاصل فی المفعول به ان یؤخر عن الفاعل، مفعول به کی اصل یہ ہے کہ وہ فاعل کے بعد آئے، ما لم یفض تاخیرہ عنہ الی اخلال لفظی او معنوی، اس وقت تک یہ فاعل کے بعد رہتا ہے جب اس کا فاعل کے بعد آنا اخلال لفظی یا معنوی کا موجب نہ بنے. اگر مفعول کا فاعل کے بعد میں آنا لفظی یا معنوی خلل کا موجب بنے تو پھر اس کو مقدم کر سکتے ہیں، لیکن اگر مفعول بہ کا فاعل کے بعد میں آنا معنن یا لفظاً کوئی خلل ڈالنے کا موجب نہ بنے تو پھر یہ فاعل کے بعد آتا ہے. اصل یہی ہے، حکم اصلی یہی ہے، فیقدم علیہ. اگر اخلال کا موجب وہ اس کا مؤخر کرنا تو پھر اس کو مقدم کیا جائے گا فاعل پر. ما عرفت فی باب الفاعل، جس طرح فاعل کے باب میں آپ پڑھ چکے ہیں. اور جہاں پر آیا تھا عقل الکمثر یحییٰ ضرب موسیٰ عیسیٰ. یعظف المفعول بہ اذا دلت علیہ قرینۃ بینہ، جب مفعول بہ پر کوئی واضح قرینہ دلالت کر رہا ہو تو مفعول بہ کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. وذالک اما جوازاً، یا حذف کرنا جائز ہوتا ہے، علی الجواز ہوتا ہے، جیسے شارب زید فرطوا، حضرت شارب الماء زید، ما مفعول ہے جس کو حذف کر دیا گیا ہے. وَإِمَّا وُجُوبًا، یا وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے، جیسے افادتو و افادن الصدیق، یعنی افادتو ہو و افادن الصدیق، یہاں حذف کرنا واجب ہے. کس لیے حذف کرنا واجب ہے؟ افادتو کا مفعول ہے ہو ضمیر، اس کا مرجع کہاں ہے؟ صدیق، بعد میں ہے. ٹھیک ہے. فوائد الاولی، المفعول بہ خلیق بالذکر لکونہ مقصودا فی المعنی لاتمام الفائدۃ ولکنہ قد یحذف. مفعول بہ ذکر کے لیے بنایا گیا، وضع کیا گیا، خلق کیا گیا ہے تاکہ معنی میں مقصود ہو، تاکہ فائدہ پہنچا سکے، فائدہ مکمل ہو. لیکنہ قد یحذف، لیکن کبھی حذف کیا جاتا ہے اذا کان معروف، جب مشہور ہو. شارب زید فرطوا مشہور ہے، شارب زید نے پیا کیا؟ پانی، معروف ہے، کوئی فرق اس میں. راعت الماشیۃ، ماشیہ یعنی وہ چوپائے جو ہیں وہ چرے، کیا چرے؟ کیا چرے؟ العشبہ، گھاس وغیرہ. وقد یحذف ایضا طلب الاختصار، کبھی کبھی مفعول بہ کو اختصار کی غرض سے، یعنی کلام میں اختصار پیدا کرنے، کلام کو مختصر کرنے کی غرض سے حذف کیا جاتا ہے مفعول بہ. یغفر اللہ لمن یشاء، یغفر اللہ الذنوب لمن یشاء تھا، الذنوب تھا، بس کلام کو مختصر کرنے کی غرض سے ذنوب کو حذف کر دیا گیا ہے. الی غیر ذالک من الاعتبار الذی تراها بالتفصیل فی کتب البیان، کتب بیان میں بہت ساری تفصیلات آئی ہیں اور بہت سی ایسے مقامات ہیں جہاں پر مفعول بہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. وقد یحذف عامل المفعول بہ، کبھی کبھی مفعول بہ کے عامل کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے، اما سمعان یا سماعی طور پہ حذف کیا جاتا ہے، یعنی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، عرب ایسے حذف کرتے ہیں ہم بھی سن کر. جیسے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، اصل میں تھا اتیت اہلاً وتأت سہلاً. ٹھیک ہے، یہ عامل تھا اتیتا اور تأتا وتأتا، اس کو حذف کیا گیا ہے. وَإِمَّا قِيَاسًا، اور کبھی کبھی مفعول بہ کے عامل کو قیاساً حذف کیا جاتا ہے، علی القاعدہ حذف کیا جاتا ہے.
اور ذالک یکون جوازن فی جواب الاستفہام، یہ جواب استفہام میں علی الجواز جائز ہے اس کا حذف کرنا، جیسے زیدن فی جواب من ضربتا، جیسے کوئی شخص کہے کہ من ضربتا، تو نے کس کو مارا ہے؟ کہتے زیدن، نہیں کہتا ضربت زیدن، اصل میں تھا ضربت زیدن کہنا چاہیے تھا، لیکن ضربت کو حذف کرتا ہے عامل کو اور فقط مفعول بہ کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ جائز ہے ایسا کہنا۔ وجوباً فی باب الاشتغال، باب اشتغال اور باب ندا اور باب اختصاص وغیرہ میں عامل کو وجوبی طور پر حذف کیا جاتا ہے، کما ساترہ انشاءاللہ عنقریب قریب ان کی بحث آ جائے گی، باب اشتغال، باب ندا اور باب اختصاص کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔